बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले एबीपी हेडलाइंस पे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद कश्मीरियों के खिलाफ होने वाले बदतरीन मुजालिम को बेनकाब करना है। कश्मीरी शोधा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कि हिंदुस्तान ने जो डेमोग्राफिक चेंजेस के हवाले से जो इक़दामात शुरू किए हैं वो नहायत परेशान कुन और तकलीफ दें। तनाज़ा कश्मीर हल किए बगैर पाक भारत ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते और ना ही खित्ते में पायदार अमन का क़याम यकीनी बनाया जा सकता है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास से खिताब। कहा, आदमी बरादरी भारत को मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों की नस्लकुशी और आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिश से रोके। भारत मकबूजा कश्मीर में इंटरनेट पर पाबंदी लगाकर जुल्म और सितम को छुपा नहीं सकता। मैं ये भी आपको कहना चाहता हूँ कि मेरे में जितनी भी हिम्मत हुई हर फोरम के ऊपर मैं आपकी आवाज बुलंद करूंगा और कर रहा हूं और करता रहूंगा। कश्मीर का सफीर बनकर पूरी दुनिया में आवाज बुलंद करता रहूंगा। नरेंद्र मोदी से कहता हूं कि मसला कश्मीर हमारे साथ मिलकर हल करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर कोटली में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, कश्मीरी अवाम को जो हक मिलना था वो नहीं मिला। मुझ में जितनी भी हिम्मत हुई हर फोरम पर कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद करता रहूंगा। तमाम मुस्लिम दुनिया मकबूजा कश्मीर की आवाम के साथ खड़ी है। भारत मकबूजा कश्मीर और भारत के अंदर मुसलमानों के साथ जो कुछ कर रहा है वो आग से खेल रहा है और तबाही की तरफ जा रहा है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कश्मीरी अवाम के अपने हक खुद इरादियत के असूल के लिए कुर्बानियों और खिराज अकीदत पेश करते हैं। कश्मीरी भारतीय मुजालिम के खिलाफ सीना सुपर हैं और हम इनकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। आज हम सब शोहदाए कश्मीर की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुदल्लल और मौसर अंदाज से दुनिया के सामने मसला कश्मीर को पेश किया। विफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फ्रांस का यकजहती कश्मीर से मुतल्लिक तस्वीरी नुमाइश से खिताब। कहा, पूरे मुल्क में और दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानी और कश्मीरी निहत्ते और मजलूम पाक कश्मीरियों के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार करते हैं। हिंदुस्तान के गासिबाना तर्ज अमल और UN करारदादों की खुल्ला खिलाफ वर्जी की भी मजम्मत करते हैं। भारत की जानिब से गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर में महकूम कश्मीरियों के हक खुद इरादियत से इनकार इंसानी वक़ार की नफ़ी है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से पैगाम। कहा, सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक जम्मू कश्मीर के तनाज़े का हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन की कुंजी है। कश्मीरियों को जुल्म और जबर से मजीद कैद नहीं रखा जा सकता। आज का कश्मीरी नौजवान अपनी आज़ादी के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम। कहा, इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीरी अपनी तकदीर का फैसला खुद करेंगे। हिंदुस्तान से आज़ादी मजलूम कश्मीरियों का मुकद्दर है। पाकिस्तान ने हमेशा हर फोरम पर कश्मीरियों के हक में आवाज़ बुलंद की। पाकिस्तानियों के दिल अपने कश्मीरी बहनों और भाइयों के साथ धड़कते हैं। विफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली मीन खान गंडापुर का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम। कहा, हक खुद इरादियत के असूल तक पाकिस्तान कश्मीरियों की तमाम तर हिमायत जारी रखेगा। कश्मीरी नौजवानों को मावरा अदालत कत्ल मामूल बन चुका है। भारत में नाम निहाद सेकुलरिज्म और जमहूरियत दफन हो चुकी है। कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा है जिसका हल कश्मीरी अवाम की राय से ही मुमकिन है। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद खान का अमेरिकी जरीदे वाशिंगटन डिप्लोमेट को इंटरव्यू। कहा, मसला कश्मीर भारत खुद अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल में लेकर गया और अब इससे इनकारी है। भारतीय जुल्म और सितम और लॉकडाउन की वजह से कश्मीरी अवाम की मुआशी हालत भी तबाह हो चुकी है। भारत को मकबूजा कश्मीर में फौरी तौर पर लॉकडाउन खत्म करना चाहिए। पूरी कौम यकजुबान और यकजा होकर यौम यकजहती कश्मीर मना रही है। दुनिया को ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान पहले भी कश्मीरियों के साथ था, साथ है और साथ रहेगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का यौम यकजहती कश्मीर की तकरीब से खिताब। भारत के मुजालिम की दुनिया भर में मजम्मत और वज़ीर आज़म इमरान खान के हर फोरम पर कश्मीरियों का मुकदमा दुनिया के सामने भरपूर अंदाज में किया। वज़ीर आला का पैगाम।
کشمیریوں کی جانب سے آزادی کی پرامن تحریک انسانی حقوق کے اصول کی ایک لازوال جدوجہد اور مثال ہے جس کی کسی صورت بھی دبایا نہیں جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا ریلی سے خطاب، کہا پاکستانی عوام اور حکومت وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی بھرپور سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی قریب ہے، جلد ہی کشمیر بنے گا پاکستان۔ ڈی جی ریسکیو 1122 خیبر پختونخوا ڈاکٹر خطیر احمد کا یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ریلی سے خطاب، کہا کشمیریوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ یوم یکجہتی کشمیر منانا اس امر کا ثبوت ہے کہ پاکستانی اور کشمیری عوام ایک جان دو قالب ہیں، جبکہ کشمیری پاکستان کی شرک ہے۔ اور ملک بھر میں کورونا کے فعال کیسز کی تعداد 32,454 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 1,302 کیسز رپورٹ، جبکہ 53 افراد ہلاک ہوئے۔ ملک بھر میں 5,07,502 مریض کورونا کو شکست دینے میں بھی کامیاب ہوئے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جان چکے، اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب، اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو بھارتی غیر قانونی مقبوضہ جموں کشمیر میں کشمیریوں کے خلاف ہونے والے بدترین مظالم کو بے نقاب کرنے کے لیے منایا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی جدوجہد آزادی کی شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ اسلام آباد، مظفر آباد، گلگت اور چاروں صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں بھی یکجہتی واک کا اہتمام کیا گیا۔ کوہالہ پاکستان میں آزاد کشمیر کو ملانے والے دیگر اہم نکات پر انسانی زنجیر بنائی گئی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ تنازع کشمیر حل کیے بغیر پاک بھارت تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے اور نہ ہی خطے میں پائیدار امن کا قیام یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ عالمی برادری بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کی نسل کشی اور آبادی تناسب تبدیل کرنے کی کوششیں سے روکے۔ کشمیر صرف علاقے اور آبادی کا نہیں، اب اصولوں کا معاملہ ہے۔ مظفر آباد میں آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ آج کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے گزشتہ 70 سال سے زائد عرصہ سے اپنے حق خود ارادیت کے اصول کے لیے مسلسل قربانیاں دے رہے ہیں۔ کشمیر کے معاملے پر پاکستانی سیاسی قیادت نے ہمیشہ یکجہتی کا مظاہرہ کیا کہ ہندوستان نے جو ڈیموگرافک چینجز کے حوالے سے جو اقدامات شروع کیے ہیں وہ نہایت پریشان کن اور تکلیف دہ، کہ وہاں کی ڈیموکریسی کے اعتبار سے بدلنے کے لیے نئے قانون دریافت ہوئے اور نئے قانون لگائے جا رہے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا جو ہے وہی سب سے پہلے اور سب سے جلدی اس بات کو دور دور تک پہنچاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان نے یہ مکاری کی ہے، یہ چالاکی کی ہے کہ اس کے بہیمانہ مظالم جو ہیں وہ چھپانے کے لیے اس نے وہاں پر وائی فائی کو، براڈ بینڈ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہاں سے تصویریں باہر نکلیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کشمیر کا سفیر بن کر پوری دنیا میں آواز بلند کرتا رہوں گا۔ نریندر مودی سے کہتا ہوں مسئلہ کشمیر ہمارے ساتھ مل کر حل کریں۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر کوٹلی میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کشمیری عوام کو جو حق ملنا تھا وہ نہیں ملا۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کو ان کی مرضی کے مطابق حق دیا جائے۔ میں نے اقوام متحدہ اجلاس میں بھی یاد دلایا تھا، آج تک کشمیریوں سے کیا گیا وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سابق امریکی صدر ٹرمپ سے بھی کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کی بات کی۔ مجھ میں جتنی بھی ہمت ہوئی ہر فورم پر کشمیریوں کی آواز بلند کرتا رہوں گا۔ سفیر بن کر کشمیریوں کی آواز پوری دنیا میں بلند کروں گا۔ میں نے یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں بھی یاد کروایا، آج بھی کروا رہا ہوں اور ہمیشہ یاد کراؤں گا کہ آپ نے اپنا حق پورا نہیں کیا۔ جب یہ آپ کو آپ کا حق ملے گا، کشمیر کے لوگوں کو مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر، کہ جب آپ اپنی مستقبل کا فیصلہ کریں گے، پاکستان کشمیر کے لوگوں کو وہ حق دے گا، ان کو وہ رائٹ دے گا کہ آپ آزاد رہنا چاہتے ہیں یا آپ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کا حق ہوگا کہ میرے میں جتنی بھی ہمت ہوئی ہر فورم کے اوپر میں آپ کی آواز بلند کروں گا اور کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا، کہ جب میں نے کہا تھا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا، جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا ساری جگہ آپ کی آواز بلند کروں گا۔ نریندر مودی میں نے کوشش کی تھی آتے ساتھ ہی
کہ ہم اپنے تعلقات ٹھیک کریں اور کشمیر کا مسئلہ حل کریں ڈائیلاگ کے ذریعے. یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کے تحت ہم حل کریں. میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر اور بھارت کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے وہ آگ سے کھیل رہا ہے اور تباہی کی طرف جا رہا ہے. اقوام عالم اقوام متحدہ کی بھارت میں غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں انسانی حقوق اور کشمیر میں انسانی حقوق سے متعلق رپورٹ پر بھارت کے خلاف کیے جانے والے اقدامات کو دیکھیں. مظفر آباد میں صدر آزاد جموں کشمیر سردار مسعود خان کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط کشمیر میں کشمیر کی عوام کے اپنے حق خود ارادیت کے اصول کے لیے قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. کشمیری اور بھارتی مظالم کے خلاف سینہ سپر ہیں اور ہم ان کی ہمت بڑھا رہے ہیں. بھارت کو خبردار کرتے ہیں کہ کشمیر کے معاملے پر کسی صورت کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی افراز نے کہا کہ آج ہم سب شہدائے کشمیر کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے مدلل اور مؤثر انداز سے دنیا کے سامنے مسئلہ کشمیر کو پیش کیا. لوک ورثہ میں ڈائریکٹوریٹ آف الیکٹرانک میڈیا اینڈ پبلیکیشنز کے زیر اہتمام یکجہتی کشمیر سے متعلق تصویری نمائش سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر سینیٹر شبلی افراز نے کہا کہ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے تصویری نمائش کا انعقاد احسن اقدام ہے. یہ تصاویر دنیا بھر کے لیے بھارتی مظالم کا واضح ثبوت ہیں. انہوں نے کہا کہ آج کے دن پورے ملک اور دنیا میں بسنے والے پاکستانی اور کشمیریوں کے نہتے اور مظلوم کشمیریوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ کشمیریوں کو ظلم و جبر سے مزید قید نہیں رکھا جا سکتا. آج کا کشمیری نوجوان اپنی آزادی کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب کشمیری اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کریں گے. ہندوستان سے آزادی مظلوم کشمیری کا مقدر ہے. یوم یکجہتی کشمیر پر اپنے پیغام میں وزیر داخلہ نے کہا کہ آج پوری قوم مظلوم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہی ہے. پاکستان نے ہمیشہ ہر فورم پر کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کی. ہندوستان کے فاشسٹ چہرے کو بے نقاب کیا، لیکن 7 دہائیوں سے 1 کروڑ مظالم کشمیریوں پر دنیا کا ضمیر جاگنے کے منتظر ہیں. انہوں نے کہا کہ آج غاصب ہندوستان کے خلاف عملی اقدامات کا وقت آ چکا. دنیا ذمہ داری کا مظاہرہ کرے. فاشسٹ ہندوستان کو اگر آج کشمیریوں سے سمیت دیگر اقلیتوں کے خلاف ظلم سے نہ روکا گیا تو خطے میں بدامنی پیدا ہوگی. وفاقی وزیر امور کشمیر گلگت بلتستان علیمین خان گنڈاپور نے کہا کہ پاکستان کے دل اپنے کشمیری بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. حق خود ارادیت کے اصول تک پاکستان کشمیریوں کی تمام تر حمایت جاری رکھے گا. یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر اپنے پیغام میں علیمین خان گنڈاپور نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں کشمیری نوجوانوں کا ماورائے عدالت قتل معمول بن چکا ہے. 5 اگست 2019 کے اقدامات سے بھارت مقبوضہ کشمیر کی ڈیموگرافی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے. انسانی حقوق انصاف کے عالمی اداروں، یورپی یونین اور برطانوی پارلیمنٹ نے بھارتی اقدامات کی بھرپور مذمت کی ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت میں نام نہاد سیکولرزم اور جمہوریت دفن ہو چکی ہے. بھارتی ریاستی ادارے RSS کے ہندوتا نظریے کے ایجنٹس بن چکے ہیں. بھارتی حکومت، فوج اور میڈیا کے درمیان ناپاک گٹھ جوڑ دنیا کے سامنے بے نقاب رہا. علیمین خان گنڈاپور نے کہا کہ مسئلہ کشمیر انسانی حقوق کی پامالی، تقسیم ہند اور عالمی امن کے حوالے سے حساس مسئلہ ہے. مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ جلد از جلد اقدامات اٹھائے. امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان نے کہا کہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع ہے، جس کا حل کشمیری عوام کی رائے سے ہی ممکن ہے. یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے امریکی جریدے واشنگٹن ڈپلومیٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے اسد مجید خان نے کہا کہ مسئلہ کشمیر بھارت خود اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں لے کر گیا تھا اور اب اس سے انکاری ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں انسانی جانوں کے قتل، جبری گمشدگیوں، عورتوں کی عصمت دری اور بچوں پر پیلٹ گنز کے استعمال میں ملوث ہے. پاکستانی سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اور کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے OIC، برطانوی پارلیمنٹ، امریکی کانگریس، UN کے انسانی حقوق کمیشنز اور انسانی حقوق کمیشنز نے بھی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کو نہ صرف قانونی بلکہ امن اور سیکیورٹی اور انسانی المیہ کے تناظر میں دیکھا جانا چاہیے. بھارت نے آرٹیکل 370 اور 35A کا خاتمہ کر کے نہ صرف بھارتی آئین کی خلاف ورزی کی بلکہ ماضی کی بھارتی لیڈرشپ کی بھی نفی کی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت اپنے ہی کیے گئے فیصلوں سے انکاری ہے.
پاکستان کے ایلچی برائے یورپی یونین بیلجیم اور لکسمبرگ سفیر ظہیر اے جنجوا نے عالمی برادری خصوصاً یورپی یونین پر زور دیا کہ وہ کشمیری عوام کی بنیادی انسانی حقوق اور آزادی کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اپنے پیغام میں سفیر پاکستان نے غیر قانونی ہندوستان قبضے سے آزادی کی جدوجہد میں بہادر کشمیری عوام کو پاکستان کی حمایت کی تصدیق کی۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام نے 7 دہائیوں سے زیادہ حق خود ارادیت کے جائز حق کے لیے اپنی بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ On August 5, 2019, India absolved itself of the last pretense of civility and justice by depriving the Kashmiri people of their very identity. Through its illegal and unilateral actions, India changed the special status of Jammu and Kashmir and introduced a series of new domicile regulations to perpetuate its illegal occupation and change its demographic structure in contravention of the UN Security Council resolutions. وفاقی وزیر انسانی حقوق ڈاکٹر شیریں مزاری نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت کے اصول تک کشمیریوں کے ساتھ دل و جان کے ساتھ کھڑا ہے۔ قومی خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان کے ساتھ اپنے خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ فاسسٹ مودی حکومت نے جنیوا کنونشن کو مسترد کر دیا اور مقبوضہ وادی میں دن بدن تشدد میں اضافہ ہوا ہے۔ کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم اور تشدد کر رہی ہے ایک فیشسٹ حکومت مودی کی، اور جو ہندوستان کی سیکیورٹی فورسز وائلنس کر رہی ہیں اور ظلم کر رہی ہیں کشمیری لوگوں پر، وہ کس طریقے سے اور کس حد تک بڑھتا جا رہا ہے۔ اور ہم دنیا کو کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ہیومن رائٹس میں بلیو کرتے ہیں، اگر آپ انصاف میں بلیو کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ اگر آپ انٹرنیشنل قوانین میں بلیو کرتے ہیں، تو پھر آپ اپنی آواز اٹھائیں، ہندوستان کو روکیے اس ظلم اور تشدد سے۔ فورتھ جنیوا کنونشن میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نہ ڈیموگرافی بدل سکتے ہیں جو کہ ہندوستان کر رہا ہے، جو انڈین لوگوں کو کشمیر میں وہ اب رائٹس دے رہا ہے اور جو ان کو ڈومیسائل رائٹس دے رہے ہیں، یہ وار کرائم ہے۔ اور اب بڑھتے ہیں علاقائی خبروں کی جانب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ پوری قوم یک زبان اور یکجا ہو کر یوم یکجہتی کشمیر منا رہی ہے۔ دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان پہلے بھی کشمیریوں کے ساتھ تھا، ساتھ ہے اور ساتھ رہے گا۔ گورنر ہاؤس میں یوم یکجہتی کشمیر کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کے مظالم کی دنیا بھر میں مذمت کی جا رہی ہے۔ یورپ کے مختلف پارلیمنٹیرینز اور غیر جانبدار عالمی ادارے بھی بھارتی جارحیت پر آواز اٹھا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ہر فورم پر کشمیریوں کا مقدمہ دنیا کے سامنے بھرپور انداز میں لڑا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کہا کہ کشمیریوں کی جانب سے آزادی کی پرامن تحریک انسانی حقوق کی اصول کی ایک لازوال جدوجہد اور مثال ہے جسے کسی صورت دبایا نہیں جا سکتا۔ یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے پشاور میں نکالی گئی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا کہ آزادی مقبوضہ کشمیر کے عوام کا بنیادی حق ہے اور ہم آزادی کی اس جدوجہد میں کشمیری عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، کیونکہ خطے کا امن مسئلہ کشمیر کا حل ہے اور اسی وجہ سے ہی دیر پا امن قیام ممکن ہے۔ پارلیمانی سیکرٹری امور کشمیر اور گلگت بلتستان صوبیہ کمال خان نے یوم یکجہتی کشمیر پر کشمیری مہاجرین کیمپ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے صوبیہ کمال نے کہا کہ پاکستان کے چاروں صوبوں اور گلگت بلتستان کے عوام کے دل اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ پاکستان تمام تر حالات میں اپنے کشمیری بھائیوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر پر پوری پاکستانی اور کشمیری قوم متحد ہیں۔ صدر پاکستان کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ذات کشمیر آئے ہیں۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے انسانی حقوق پنجاب اور ممبر کشمیر کمیٹی پنجاب مہندر پال سنگھ نے یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے اپنے ویڈیو پیغام میں حق خود ارادیت کے اصول تک کشمیریوں کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شرگ ہے، اسے کوئی بھی پاکستان سے جدا نہیں کر سکتا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے مشیر اقلیتی امور رکن صوبائی اسمبلی دھنیش کمار پلیانی نے کہا کہ یوم یکجہتی کشمیر منانے کا اہم مقصد یہی ہے کہ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو یاد دلایا جا سکے کہ پاکستان ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم اپنے کشمیریوں کی آزادی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے۔ 5/10/2019 کو ہندوستان نے آئین میں رد و بدل کر کے کشمیر کے اوپر قبضے کو قانونی شکل دینے کی کوشش کی، لیکن کشمیری بہن بھائیوں نے ظلم ستم تو برداشت کیا، لیکن
हिंदुस्तान का वो फैसला किसी सूरत बर्दाश्त न किया और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का मकरूर चेहरा सामने लेके आए। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को और पाकिस्तान की फ़ौज को खराज तहसीन पेश करता हूँ, पाकिस्तानी कौम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि हिंदुस्तान के इस गैर इंसानी फेल को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया। डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू खैबर पख्तूनख्वा 1122 डॉक्टर खतीर अहमद ने कहा कि कश्मीरियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। उन्होंने उनकी जदोजहद का समर मिलेगा और इसी जदोजहद आज़ादी का समर करीब है और जल्द ही कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यौम यकजहती कश्मीर के मुनासबत से निकाली गई रैली की क़यादत करते हुए रैली से खिताब भी किया और डॉक्टर खतीर अहमद ने कहा कि रेस्क्यू 1122 के सूबे भर में कायम स्टेशन में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाएगा। मुल्क भर की तरह बुरेवाला में भी यौम यकजहती कश्मीर पूरे जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। इस दिन के हवाले से पाकिस्तान योगा काउंसिल के पैटर्न चीफ योगी रियाज खोखर की क़यादत में बच्चों, बूढ़ों और जवानों पर मुश्तमिल योगा क्लब की जानिब से कश्मीर की आज़ादी की हक में कॉलेज रोड पर स्पेशल योगा सेशन का एहतमाम किया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं बुरेवाला से अपने नुमाइंदे असगर अली जावेद की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह बुरेवाला में भी यौम यकजहती कश्मीर पूरे जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। इस दिन के हवाले से पाकिस्तान योगा काउंसिल के पैटर्न चीफ योगी रियाज खोखर की क़यादत में बच्चों, बूढ़ों और जवानों पर मुश्तमिल योगा क्लब की जानिब से कश्मीर की आज़ादी के हक में कॉलेज रोड पर स्पेशल कश्मीर योगा सेशन का एहतमाम किया गया, जिसमें कश्मीरी अवाम से यकजहती के लिए भारतीय मुजालम के खिलाफ और कश्मीरियों के हक में योगा के साथ साथ योगियों ने पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कश्मीर की आज़ादी तक जंग रहेगी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जैसे फलक शगाफ नारे अपने जुदागाना अंदाज में बुलंद किए। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? बाजू ऊपर करके, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? कश्मीरी भाइयों के लिए योगियों का ये मुनफरिद अंदाज पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहा है कि हम अमन चाहते हैं और मजीद योगियों का कहना था कि कश्मीरियों पर भारत की तरफ से मुजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। हम हर हाल में कश्मीरियों के साथ हैं क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है और हम इससे जुदा नहीं कर सकते। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर आजाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा होगा। कैमरा टीम के साथ असगर अली जावेद, APP न्यूज़, बुरेवाला। मुल्क भर की तरह नौशहरा विरका में भी यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में तकरीबात, रैलीज और सेमिनार का एहतमाम किया गया। म्यूनसिपल कमेटी हॉल नौशहरा विरका में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से सरकारी तौर पर तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सरकारी मुलाजमीन के अलावा शहरी दिफा, सिविल सोसाइटी के अरकान, रेस्क्यू के जवानों और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की और पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के कौमी तराने बजाने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा विरका राशिद इकबाल, तहसीलदार हसन अख्तर और दीगर पॉलिटिकल शख्सियात और सहाफ़ियों के अंजुमन ताजरान की नुमाइंदगान की क़यादत में कश्मीरी भाइयों के हक़ में और भारतीय मुजालिम के खिलाफ म्यूनसिपल कमेटी से लेकर ACC ऑफिस तक एहतजाजी रैली का एहतमाम किया गया। भावल नगर में भी यौम यकजहती कश्मीर भरपूर जोश खरोश से मनाया गया। ज़िला भर में तकरीबात और रैलियों का इनेकाद किया गया, जिससे अवाम ने भरपूर शिरकत की है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से गवर्नमेंट सिटी हाई स्कूल के हॉल में मरकज़ी तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर शुएब खान जदून और ज़िलाई अफसरान, रेस्क्यू एहलकार, टीचर, स्कूल के तलबा, सिविल सोसाइटी अरकान समेत सहाफ़ियों ने भरपूर तादाद में शिरकत की। गिलगित बल्तिस्तान में भी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से रैलियाँ और जलसे मुनक्किद हुए। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम 10 अजला में जलसे, जुलूस और रैलियाँ निकाली गईं। इस सिलसिले में आगा खान शाही पोलो ग्राउंड गिलगित में एक रैली निकाली गई और जिसमें सूबाई वज़रा, सेक्रेटरी, स्कूलों के तलबा और अवाम की कसीर तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर कश्मीरी अवाम और भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुल्क भर की तरह दीगर हिस्सों में पशीन में भी ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम यौम यकजहती कश्मीर रैली निकाली गई। रैली DC ऑफिस से शुरू हुई। शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई रैली में सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां शरीक थीं। रैली में तमाम मकातब फ़िक्र और सिविल सोसाइटी के ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और पुलिस इंतज़ामिया समेत मुकामी महकमों के ज़िले अफसरान और एहलकार, मुकामी सहाफ़ियों और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की है। मजलूम कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए पूरे मुल्क की तरह ज़िला खुशाब में भी यौम यकजहती कश्मीर की तकरीबात का सिलसिला जारी है। यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में सबसे बड़ी रैली शहीद चौक जोहराबाद से निकाली गई। रैली में ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान, तालीमी इदारों के तलबा, PTI समेत दीगर सियासी जमातों के कायदीन और कारकुनों, ताजरों और वकला, सहाफ़ियों समेत उलमा और मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
بلوچستان عوامی پارٹی زوب کے زیر اہتمام کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے طور پر ریلی نکالی گئی. ریلی کے شرکاء نے شہر کے مختلف شاہراہوں پر مارچ پاس کیا. ریلیوں کے شرکاء نے کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر میں جاری بھارتی بربریت نامنظور اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. ریلی میں بلوچستان عوامی پارٹی کے کارکنوں نے ایک کثیر تعداد میں شرکت کی. اور اب بات کر لیتے ہیں ملک بھر میں کرونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے مزید 1302 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ مزید 53 افراد کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہو گئے ہیں. NCOC کی جانب سے جاری کردہ عدد و شمار کے مطابق پاکستان میں کرونا کے فعال کیسز کی تعداد 32,454 ہے. NCOC کے مطابق ملک بھر میں کرونا کے صحت یاب ہونے والوں مریضوں کی تعداد 5,07,502 ہو گئی ہے، جبکہ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 10,54,00,000 سے تجاوز کر گئی اور اس وائرس کے باعث اب تک 22,94,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں. APP نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے APP نیوز یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ app.com.pk.